بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کفار قریش میں سے ایک جماعت دربار رسالت میں آئی اور کہا، آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے معبود یعنی بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، کیا میں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراؤں؟ یہ سن کر کفار قریش نے کہا، اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ہمارے بت کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس موقع پر سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار قریش کو یہ سورت پڑھ کر سنائی تو کفار قریش مایوس ہو گئے اور پھر غصے میں جل بھن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ایک خلیفہ تھا جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ اس نے اہل مکہ سے کہا، کوئی صحابی رسول اگر زندہ ہیں تو ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی تابعی موجود ہے تو میں اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت طاؤس بن کیسان یمانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں موجود تھے۔ لوگ گئے اور ان کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے جوتے قالین کے کنارے سے لگا کر اتارے اور اس کو امیر المومنین کہنے کی بجائے پکارا، السلام علیکم، پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ہشام کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیے۔ اس وقت کا دستور تھا کہ خلیفہ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ امیر المومنین کہہ کر کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا، لیکن حضرت طاؤس نے کنیت کی بجائے اس سے کہا، ہشام تم کیسے ہو؟ اب تو ہشام کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپے سے باہر ہو کر بولا، اے طاؤس، آپ کو ایسا کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ حضرت طاؤس نے فرمایا، میں نے کیا کیا ہے؟ اب خلیفہ ہشام کے غصے میں اور بھی اضافہ ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ پہلی غلطی یہ کہ آپ نے قالین کے کنارے سے لگا کر اپنے جوتے اتارے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا اور مجھے میری کنیت سے پکارنے کی بجائے میرے نام سے پکارا ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے کہا، اے ہشام تم کیسے ہو؟ بھلا حکمرانوں کو ایسے پکارا جاتا ہے؟ اور مزید یہ کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت طاؤس نے فوراً جواب دیا، ہاں میں نے تمہارے پاس داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتارے، مگر سنو، میں تو ہر روز 5 مرتبہ اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر جوتے اتارتا ہوں اور وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا، تو بات یہ ہے کہ تمام لوگ تو تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں اور نہ ہی تمام مسلمان تمہیں امیر المومنین مانتے ہیں، لہذا اس میں جھوٹ کا احتمال تھا، اس لیے میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں نے تمہیں کنیت کے ساتھ کیوں نہیں پکارا اور نام لے کر کیوں پکارا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں یعنی نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا داؤد، یا عیسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بدترین دشمن کا کنیت سے ذکر کیا اور کہا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ میں بغیر اجازت کے تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو سنو، میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر تو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ لے جو بیٹھا ہو اور اس کے ارد گرد لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے میں کھڑا رہنے کی بجائے بیٹھ گیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک لاجواب ہو گیا
اور اپنے غصے پر قابو کرنے کے بعد بولا، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت طاؤس نے فرمایا، میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم میں پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح لمبے تڑنگے سانپ ہوں گے اور خچروں کی طرح بڑے بڑے بچھو ہوں گے جو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنے والے امیر کو ڈسیں گے۔ اصل میں حضرت طاؤس اس خلیفہ کو ڈرانا چاہتے تھے تاکہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکے اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے دل مبارک اور عقل مبارک پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے کھجوروں کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈورایا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اس کے بعد جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ یہودی اور کافر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کے لیے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔